بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 4 ایپیسوڈ 14 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کے ساتھ۔ روزانہ ہمارے سوالات ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، اور حضرت کیا ہی دل نشین اور احسن انداز میں ہمارے سوالوں کا جواب دیا کرتے ہیں۔ روزانہ ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے، ایک نیا پیغام ہوتا ہے، اور ہمارے سوالات کے کیا بہترین جواب ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آج جو میں ٹاپک لے کر حضرت کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نظر بد۔ یہ مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر شخص کا مسئلہ ہے، ہر عہدیدار کا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات نظر حسد کی ہوتی ہے، کبھی محبت کی ہوتی ہے۔ محبت کی نظر والا بھی چین سے نہیں رہتا، حاسد کی نظر والا بھی چین سے نہیں رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات تقدیر الہی کے بعد نظر سے ہوں گی۔ تو نظر اتنی خطرناک ہے کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے والی ہے۔ اگر نظر پہاڑ پر ڈالی جائے تو نظر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ عرب میں ایسے لوگ بھی موجود ہوا کرتے تھے کہ جو ٹارگیٹڈ نظر لگایا کرتے تھے۔ وہ ایسی نظر لگاتے تھے کہ جب کسی اونٹ کو اس کا گوشت کھانے کا من کیا کرتا تو وہ اس کو نظر لگاتے، اونٹ تڑپنے لگتا، اس کو ذبح کیا جاتا، اس کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ جو نظر لگاتے ہیں وہ جان لیوا نظر ہے۔ ماں اپنے بچے کو دیکھے تو نظر لگ گئی، اب کوئی محبت کی نظر ڈال رہا ہے تو نظر لگ گئی، کوئی حاسد نظر ڈال رہا ہے تو نظر لگ گئی۔ الغرض ہر شخص پریشان ہے۔ ایک تو وہ شخص پریشان ہے ہی کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ بھی محبت کی نظر سے ضرور پریشان ہوتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی محبت کی نظر سے دیکھتا ضرور ہے۔ اب اتنے سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ نظر حاسد کی کیسے لگتی ہے، محبت کی کیسے لگتی ہے، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور اگر نظر لگ گئی تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کس کو نظر لگ سکتی ہے اور کس کو نظر نہیں لگ سکتی، اور ہمیں اپنا لبادہ کیسا رکھنا چاہیے کہ ہم نظر سے بچ جائیں، ہمیں اپنے اعمال کیسے رکھنے چاہیے کہ ہم نظر سے بچ جائیں۔ الغرض ہم ہر طریقے سے نظر سے بچنے کے حوالے سے اور نظر کے علاج کے حوالے سے حضرت سے جتنا ہم معلوم کر سکے ہم اپنا علم حاصل کرنے کے لیے ہم ضرور حضرت سے اکتساب فیض کریں گے۔ اب میں متوجہ ہوں گا حضرت صاحب کی طرف، اور ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے ہم سلام کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اس وقت یہ کہیے کہ شروع سے یہ مسئلہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نظر ہے۔ لوگ جادو کو بڑا سمجھتے رہتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نظر نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہم بزرگوں سے سنتے ہیں کہ نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور ہم جادو کا علاج تو سیکھ لیتے ہیں۔ نظر کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ نظر ہے کیا، نظر کب لگ جاتی ہے، کس کو لگتی ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، بالخصوص اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، کسی بھی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے
عملیات سیکھنے کے لیے، عملیات کی جستجو میں، سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات کو جاننے کے لیے، اور بالخصوص وہ اعمال کہ جو ہمارے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور الحمدللہ آج ہم 15ویں روزے کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ وقت کتنا تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کی برکتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سلاسل کے اعمال کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائیں۔ تو آج کا جو ہمارا خاص ٹاپک ہے، جو ہم ہر سال اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، ہر سال ہم نظر بد کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کا علاج بھی بتاتے ہیں، آج پھر نظر بد کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ نظر بد صرف انسان کی ہوتی ہے، یا نظر بد جنات کی بھی ہوتی ہے، یا پھر نظر بد جانوروں کی بھی ہوتی ہے، یا پھر نظر بد چرند پرند کی بھی آپ کو لگتی ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کس نظر میں مبتلا ہیں؟ اور سب سے پہلے جاننے سے پہلے ہمیں نظر بد کی حقیقت کو پہچاننا ہوگا کہ کیا میڈیکل سائنس نظر بد کو تسلیم کرتی ہے؟ میڈیکل سائنس نظر بد کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیونکہ میڈیکل سائنس جب تک ریسرچ نہ کرے اور اس نتائج پہ نہ پہنچے وہ اپنی زبان نہیں کھولتی۔ اور ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے کیا فرمایا؟ میں آج قرآن اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے نظر بد کے بارے میں، اور نظر بد کیا ہے اور یہ کیسے انسان کے اندر بنتی ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم اپنی اس خاص ٹرانسمیشن کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے شروع کرتے ہیں، حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی اور موت انسان کو قبر میں لے جاتی ہے، اتنی خطرناک۔ اب نظر بد ہے کیا؟ یہ کس طرح لگتی ہے؟ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اندر، انسان کے اندر، اگر میں انسان کی بات کرتا ہوں تو ہمارے اندر 2 ریز موجود ہیں۔ ایک وہ ریز جو پازیٹیو ہے، ایک وہ ریز جو نیگیٹو ہے۔ اب اس ریز کا تعلق ہمارے جسم کے کس حصے سے ہے؟ کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، کہ تم مجھے جیسا گمان کرتے ہو میں اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہوں، اور ویسے ہی معاملہ تمہارے ساتھ ہونے لگتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے بارے میں گمان کرتا ہے تو اس کے اندر بننے والے نیورونز کنیکشن جو ہوتے ہیں نا، پھر وہ اسی ہی کے مطابق بننے شروع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اچھا گمان کرتا ہے تو پھر وہ جو نیورونز کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں وہ پازیٹیو بن رہے ہوتے ہیں، اور جو کوئی کسی کے متعلق برا گمان کرتا ہے، برا خیال کرتا ہے، تو پھر وہی نیورونز کنیکشن جب بنتے ہیں تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ آپ نے اکثر آپ سرچ کر کے دیکھیں، نیورونز کی جو شکل ہوتی ہے وہ مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے الجھا ہوا دھاگا، جیسے ہم نے کسی لکیر کو مختلف ایسے کر کے دائرے بنا دیے، جیسے کیڑے مکوڑے کہتے ہیں ہم، اور جو پازیٹیو ہوتے ہیں اس کے نقوش الگ بنتے ہیں، اور جو نیگیٹو ہوتا ہے اس کے نقوش الگ بنتے ہیں۔ اب جو نیگیٹو ریز بنتا ہے وہ انسان کے آنکھوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، اس کی سوچ کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ ایک نظر بد وہ ہوتی ہے کہ جب انسان روبرو ہو، سامنے ہو تو نظر لگ جائے، اور ایک انسان یو ایس اے میں بیٹھا ہو اور ایک انسان پاکستان میں بیٹھا ہو، تو کیا پاکستان والے کی نظر یو ایس والے کو نظر لگ سکتی ہے؟ جی بالکل لگ سکتی ہے، بالکل متاثر ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر کے جو کنیکشن ہے، ہمارے اندر کی جو ریس ہے وہ کسی کی محتاج نہیں، کیونکہ ریس کی جو اسپیڈ اور جو رفتار ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ روشنی کی رفتار سے 10 گنا زیادہ ہے۔ روشنی کی رفتار سے
10 گنا زیادہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے متعلق کوئی نگیٹو سوچ رکھتے ہیں. جسے میں ایک واقعہ بتاؤں حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سومناتھ کے مندر کا ارادہ کیا فتح کرنے کے لیے، تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ محمود غزنوی کو روکنے کا ایک ہی رستہ ہے. فرمایا کیا رستہ؟ لوگوں نے کہا کیا رستہ ہے کہ ہم اس کو روکیں کہ یہ سومناتھ کے مندر کے قریب نہ آئے. تو اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے، جو اس وقت کے بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نظر بد کے ذریعے محمود غزنوی کو ہلاک کریں گے. کہا کیسے؟ کہا کہ تم لوگ اپنے گرد 10 لوگوں کو جمع کر لو اور ایک دائرہ بنا لو اور ان سے کہو کہ وہ بھوکا رہیں، اور بھوکا رہنے کے بعد وہ یہ الفاظ دہرائیں کہ محمود غزنوی بیمار ہے، محمود غزنوی بیمار ہے، محمود غزنوی بیمار ہے. انہوں نے اس کی تکرار کرنا شروع کر دی. جب ان 10 لوگوں نے تکرار کرنا شروع کری تو ان کے اندر سے وہ جو نیگیٹو ریز نکل لیے، اور اس کے لیے بھوکا رہنا ضروری ہوتا ہے، تو ان کو گویا 3 دن تک بھوکا رکھا گیا کہ جن لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ الفاظ دہراؤ کہ محمود غزنوی بیمار ہے. تو کہتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ محمود غزنوی بیمار ہونا شروع ہو گیا. جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہونا شروع ہوئے تو اس کا اثر آپ پر ہوا. آپ نے اپنا ارادہ کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا، لیکن آپ ظاہر سی بات ہے اللہ کے ولی اور ولیوں کے سائے میں رہنے والے. تو پھر حضرت شیخ، ان بزرگ کا نام حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جتی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آپ نے آپ کو فرمایا کہ تم اس طریقے سے یہ کرو. جب آپ نے اس طریقے سے وہ کرا تو آپ اچھی صحت کے مالک ہو گئے. پھر آپ نے حملہ آور ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص حاضر نہ ہو اور غیر موجود ہو، ہم کسی کے بارے میں مستقل یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس نے ترقی کیسے کر لی، اس نے یہ کیسا کر لیا، ہائے اس نے وہ کیوں کر لیا، ہائے اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا. جب ہم کسی کے بارے میں ایسا کہنا شروع کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کہ جن کا نام ابو سہل بن حنیف تھا، آپ نے غسل کرنے کے لیے اپنی شرٹ کو اتارا تو آپ کا جسم اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ عامر بن ربیع رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی نظر آپ کے جسم پہ پڑی. آپ نے فرمایا کہ کسی کا جسم اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیمار پڑنے شروع ہو گئے اور آپ اتنے کمزور لاغر ہو گئے کہ آپ کے جسم سر بھی اٹھانے کی طاقت نہیں تھی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے کے گئے اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو پھر آپ نے حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر آپ نے حکم دیا کہ عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ ایک تھال کے اندر وضو کریں. آپ نے وضو کیا اور وضو کا جو پانی تھا نا وہ ایک تھال میں جمع ہوتا رہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب یہ سہل بن حنیف کے پیچھے سے اس کو اوندھا کر دو، کہ جب وہ پانی پیچھے سے گرایا گیا تو آپ تندرست ہو گئے. یہ تو وہ طریقہ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا صحابی رسول کے لیے. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میڈیکل سائنس آج کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میڈیکل کہتی ہے کہ انسان کے ساتھ اس کے ساتھ اورا ہوتا ہے، ایک لیئر ہوتی ہے کہ انسان کے تقریباً سر سے 7 انچ اوپر وہ لیئر ہوتی ہے جو انسان کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ انتہائی لطیف ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کی نظر میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈیمیج وہی لیئر ہوتی ہے کہ جہاں سے پھر وہ اس کے وجود کے اندر منتقل ہوتی ہے. کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمانوں سے بلندی پہ اگر ہم جاتے ہیں تو اوزون کی لیئرز ہیں، 7 لیئرز ہیں. جب سورج کی روشنی آتی ہے تو وہ اوزون کی لیئر سے ہوتی ہوئی آتی ہے. اگر یہ لیئرز نہ ہوں تو اس زمین پر زندگی ناممکن سی بات ہے کہ ہو. کہ جب وہ روشنی کی ریز زمین پر آتی ہے تو وہ مختلف لیئر سے ہوتی ہوئی آتی ہے. اسی طریقے سے جب کسی کی نظر کی نیگیٹو ریز آتی ہے نا تو پھر وہ انسان کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے. کہ نیگیٹو ریز کا غلبہ سب سے زیادہ جب انسان کے اوپر ہوتا ہے تو انسان سست اور کاہل ہو جاتا ہے.
یعنی کہ اس کا جسم میں ہمت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، اس کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس لیٹ جاؤ، اور غنودگی اس کو بتا رہی ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلی علامت ہوتی ہے نظر بد کی، کہ جیسے نہیں ہوتا کہ انسان کسی بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا جسم دکھنے لگتا ہے، اس کی ہمت نہیں ہوتی اٹھنے کی۔ اس لیے ابتدائی وقت کے اندر جب انسان نظر بد میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سستی اور کاہلی کا عنصر موجود ہوتا ہے، وہ جاگتا ہے، وہ بیدار ہوتا ہے۔ اور پھر انسان کہ جس کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے اوپر مختلف جگہوں پہ بلیک ڈاٹس لگنے شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر دانے سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ اس کی علامت ہیں۔ اچھا، اب وہ نیگیٹو ریز کو جو انسان کو متاثر کیا، اس نے سب سے پہلے جس چیز کو ڈیمیج کیا نا، وہ آپ کے بلڈ کی سرکولیشن تھی۔ اور جب آپ کی بلڈ کی سرکولیشن ڈسٹرب ہو تو انسانی جسم پہ دھبے بھی پڑتے ہیں، انسان کے جسم پہ دانے بھی نکلتے ہیں۔ اب جو نیگیٹو ریز ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں عاملین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ شیطانوں کی سواری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہا کرو، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت عامر بن ربیع سے کہ جب تم نے دیکھا تو تم نے بارک اللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم بارک اللہ کہہ دیتے تو وہ نظر نہیں لگتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، بارک اللہ کہتے ہیں، یا اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو وہ شیطان اس کے اوپر سوار نہیں ہوتا اس نیگیٹو ریز پر۔ اور جس پہ اللہ کا کلام نہ پڑھا جائے، جس پہ دعا نہ کی دی جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سواری شیطان کی بن جاتی ہے، جو انسان کے وجود کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جو آپ نے نہیں سنی ہوگی یہ بات۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک شے ہے، وہ کسی چیز سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اب وہ ڈھکی ہوئی سے مراد کیا ہے کہ اب جیسے انسان نے ماشاءاللہ کا، اب ماشاءاللہ کا جو نور ہے، ماشاءاللہ کی جو روحانیت ہے، ماشاءاللہ کی جو تاثیر ہے، وہ اس نے اس ریز کو اس کو ڈھانک دیا، اس کو قید کر دیا، اس کو بند کر دیا، کہ جس کی وجہ سے وہ نظر میں مبتلا نہ ہوا۔ اور جس نے کلام نہیں پڑھا وہ سمجھ لیں کہ بالکل اوپن اسپیس میں رہا، تو اس نے اس کے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نظر بد کے بارے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اہل قریش کے کچھ مشرکین نے، کفار مکہ جو تھے، انہوں نے یہ کرا کہ معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے کچھ یہودیوں کو بلایا، اور ان یہودیوں کو بلانے کے بعد ان یہودیوں سے کہا کہ تم کس طرح نظر لگاؤ گے کہ جو ان کو نقصان پہنچائے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن کا ٹائم دیں۔ انہوں نے 3 دن کا ٹائم لیا۔ اب اس 3 دن کے ٹائم میں تاریخ گواہ ہے کہ ان 3 دن کے ٹائم کے اندر انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا، کہ جو لوگ، جو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب میں آئے، تو انہوں نے 3 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ تو جو قریش نے بلایا تھا مشرکین نے، تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے ہلاک کرو گے ہمیں بتاؤ۔ تو کہا کہ ایک صحت مند اونٹ لے کر آؤ۔ تو ایک صحت مند اونٹ لے کر آئے، تو انہی لوگوں نے کہ جو 3 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، جب انہوں نے اپنی نظر اس اونٹ پہ ڈالی تو اسی وقت اونٹ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کہا ہم نبی کو معاذ اللہ ایسے نقصان پہنچائیں گے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ قلم کے آخری 2 آیت کی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، یعنی کہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں گرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں فرما رہا ہے؟ حضور کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ کافر ایسے تمہیں دیکھتے ہیں کہ جیسے تمہیں گرا دیں گے، جیسے تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور عقل سے دور ہے، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو وہ لوگ کہ جو حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کے شر سے محفوظ رکھا،
اس ہی لیے یہ آیت امت کے لیے تحفہ ہوئی کہ جو شخص سورہ قلم کی 2 آخری آیت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر اس شخص کی نظر سے محفوظ رکھتا ہے جو اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. اب کوئی شخص کاروبار اچھا کر رہا ہے, جو شخص اچھی پرواز کر رہا ہے, جو شخص اچھی ریاضت کر رہا ہے, جو شخص کاروبار اور دین و دنیا میں کامیاب ہے, اب لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا, لوگ اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب انسان یہ آیت پڑھتا ہے تو اسی کی آیت کا نور اور اسی آیت کی روحانیت اس کو محفوظ رکھتی ہے. تو یہی نظر بد ہے جو انسان کو سمجھ لیں کہ قبر تک لے جاتی ہے. تو میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ نیگیٹو ریز اور پوزیٹو ریز ان دونوں کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جیسا کہ فرمایا کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. سبحان اللہ. تم اچھا سوچو گے اچھا ہوگا, برا سوچو گے برا ہوگا. اور ایک بات یاد رکھنا کہ وہ کہتے نا ایک کال ہے نا کہ شبھ شبھ بولو, اچھا اچھا بولو, کسی کے لیے برا گمان نہ کرو, کسی کے لیے برا نہ بولو. کیوں کہ جب انسان کسی کے لیے برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ برائی اس کے پاس جاتی ضرور ہے لیکن لوٹتی ہے. اللہ اکبر. لوٹے گی ایسے کہ جتنا نقصان اس بندے کو تمہاری نظر سے ہوا, تمہارے برا کہنے سے ہوا, تمہارا برا بولنے سے ہوا, اس سے سمجھ لیں کہ 10 گنا زیادہ تمہیں نقصان پہنچے گا اس کا. اسی لیے منع کرتے ہیں کہ کسی کے لیے برا گمان نہ رکھو, اور خاص کر اپنے مسلمان بھائی کے لیے, بھائی بہنوں کے لیے. سبحان اللہ. حضور یہ تو گمان کی بات آپ نے فرمائی ہے کہ گمان کے مطابق ہیں. اب وہ جو نظر لگانے والا ہے اس نے اچھا گمان, بعض اوقات تو بہت اچھا گمان, ماں کتنی میٹھی نظر رکھتی ہے لیکن ہم سنتے ہیں ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے. دیکھیں اب نظر کے دیکھا جائے کہ نظر اچھی جیسے ماں کی محبت کی نظر, صحیح, اور ایک حاسدین کی نظر. جی. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک بلب کی, کہ کسی بلب کی کیپیسٹی 60 ہے, صحیح ہے, 60 واٹ کا ہے, کوئی 100 واٹ کا ہے, کوئی 200 واٹ کا ہے, کوئی 1000 واٹ کا ہے. صحیح ہے. اب 60 واٹ کا بلب آپ جلاؤ گے تو آپ اس کو برداشت کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس نے اتنا انسان کو نقصان نہیں پہنچایا. جی. لیکن اگر اس کی تکرار کی جائے, صحیح ہے, اب جیسے مثال کے طور پہ ایک بغداد کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. بغداد میں ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی, جی جی, اور دودھ وہ بچہ کثرت سے پیتا تھا, صحیح, سیر ہو کے پیتا تھا. تو جب اس کے شوہر نے اس کو دیکھا اور اس بچے کی طرف دیکھ کے کہا ہے ہائی کتنا دودھ پیتا ہے سالا, اس نے ویسے تو نہیں کہا نا کہ برے اس میں تو نہیں کہا نا, اس نے کیا کہا کہ یہ کتنا دودھ پیتا ہے. باپ تو خوش ہوگا, باپ تو خوش ہوگا نا, اس نے کہا کتنا دودھ پیتا ہے یہ. اس کے باپ کے یہ بیٹے کے لیے یہ بات کہنا تھی, کچھ دنوں میں بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اس باپ نے یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ میرا بچہ دودھ سیر ہو کے پیتا ہے تو وہ محفوظ رہتا. اس نے کیا ہائے کتنا دودھ پیتا ہے یہ. تو کہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور کچھ دنوں میں وہ بچہ ہلاکت کو پہنچ گیا, بچہ مر گیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو اس کی ماں تھی وہ بھی بیمار رہنے لگی, اللہ اکبر. اور وہ بیمار رہ کر وہ بھی اپنے اس کو پہنچی, اس کا بھی انتقال ہو گیا, اس کا بھی انتقال ہو گیا, یا ہلاکت کے بہت نزدیک پہنچ گئی. اس کا انتقال ہو گیا یہ تاریخ میں نہیں لکھا ہوا, لیکن وہ بچے کا انتقال ہو گیا یہ تاریخ میں لکھا ہوا. تو وہ نظر لگ گئی, اس نظر کو محبت کی نظر کہیں گے. اب آپ اپنے بچے کو بولتے ہو یار یہ کتنا سارا کھاتا ہے, یا آپ محبت میں بول رہے ہو یا اس کو اس طرح سے بول رہے ہو یا اس کو کسی میں بول رہے ہو. اکثر تو محبت میں, اکثر محبت میں بول رہے ہو نا. اگر آپ یہ کہو کہ الحمدللہ میرا بچہ اچھا کھاتا ہے, ماشاء اللہ اور بارک اللہ. لیکن حضور اس میں سوال میرا وہیں پر ہے کہ اس میں گمان کا کہاں سے ہمارے وہ عمل دخل ہے. ایک ارادتاً کسی میں نظر لگائی جائے جی, تو وہ تو آگے ہے نا اس میں, جی, اور ایک ارادتاً نہ لگائی جائے, ہاں جی, اور ایسے ہی کہہ دیا جائے, صحیح. تو یہ دونوں اقسام ہوئی نا اس کی. ایک حاسد اپنا ٹارگٹ کر کے, جیسے ٹارگٹ کلر کام کرتے ہیں, وہ اس طرح سے کر رہا ہے. تو حضرت جبھی لوگ کہا گیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد. اذا حسد.
تو وہ حاسد کی ہے اور وہ ٹارگٹ والی ہے، اور دوسری جو محبت کی ہے اس میں گمان کا کوئی عمل اس دخل میں نہیں کچھ نہیں ہے، اس میں انسان کے اپنے ایک جذبات ہیں، انسان کے اپنے خیالات ہیں. صحیح. اب ماں اپنے بچوں پہ ٹیکا کیوں لگاتی ہے؟ کیوں لگا؟ کیوں پڑھ پڑھ کے دم کرتی ہے؟ سبحان کہ جو بچہ اس کو دیکھے اس کی نظر سب سے پہلے کالے ٹیکے پہ پڑے تاکہ نظر سے محفوظ رہے. تو کیا کالا ٹیکا نظر سے بچاتا ہے؟ یہ آپ بتائیے گا. نہیں، میں ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، لوگ ہیں نا ابھی ہمارے ساتھ موجود، کہ کیا کالا ٹیکا بچاتا ہے؟ بالکل محفوظ رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رنگوں کا بھی نظر بد سے بڑا تعلق ہے گہرا. اللہ اکبر. جو شخص 4 رنگ استعمال کرتا ہے، 4 کلر، جیسے بلیک ہو گیا، کالا رنگ، سفید رنگ ہو گیا، وائٹ، بلو رنگ ہو گیا، نیلا، اور اسکائی بلو، آسمانی. آسمانی کلر. یہ 4 کلر ایسے ہیں کہ جو آپ کو نیگیٹو ریز سے محفوظ رکھتے ہیں. صحیح. نیگیٹو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کہ نظر بد کے لیے سمبلز یوز ہوتا ہے کہ جس کے اندر آنکھ بنی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جتنے بھی نظر بد کے سمبلز آپ کو ملتے ہیں باہر ملکوں میں، یورپ میں، یو ایس اے میں، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس کا. نظر رکشا، وہ نظر رکشا بھی جسے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں لوگ. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈارک بلو کلر کا ہوتا ہے، اس کے اندر اسکائی بلو کی ایک لیئر ہوتی ہے، پھر بلیک کلر کا ایک ڈاٹ ہوتا ہے، پھر ڈاٹ سے اوپر وائٹ کلر کی وہ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کلر جو نا نیگیٹو ریز کو قریب آنے سے روکتے ہیں. تو یعنی کہنے کا یہ ہے کہ بچوں کو یہ کلر پہنائے جائیں. بالکل پہنائے جائیں حضور. لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں، جیسے میں بچپن میں بھی بہت خوبصورت تھا ماشاءاللہ. آپ ابھی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں. تو حضور وہ والدہ ہمیں کالے کپڑے نہیں پہننے دیتی تھیں، اور وہ بتاتے تھے کہ یہ کالے کپڑوں میں زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. اچھا، اور بھی ہمارے ہاں اپنے بچوں کے حوالے سے بھی نظر کے حوالے سے پریشان جب ہوتے ہیں تو لوگ مطلب ہمیں بزرگ ہمارے یہی بتاتے ہیں کہ بلیک کلر نہیں پہناؤ، اس میں اور خوبصورت لگتے ہیں. تو اس طرح کیا کیا لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان، آپ جیسے جس کا رنگ فیئر ہے، گورا رنگ ہے، جب وہ کالا رنگ کے کپڑا پہنتے ہیں نا تو وہ نمایاں نظر آتا ہے، کھل جاتا ہے. کھل جاتا ہے. اب جب ایک چیز سے 10 لوگ بیٹھے ہوئے اور ایک بندے پہ نظر پڑی کہ جس کا چہرہ سب سے زیادہ کھلا ہوا تھا، صحیح، تو سب سے پہلی نظر اس 10 لوگوں میں کس کے اوپر پڑے گی؟ جو نمایاں نظر آئے گا. نمایاں آئے گا. ٹھیک. اب قرآن کیا کہتا ہے سورہ یوسف میں؟ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ. یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا، آپ نے کیا کہا تھا کہ تم سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. جی، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا. کیوں کہا تھا؟ کہ نظر نہ لگ جائے. آپ کے اولاد بنی اسرائیل تھے، وہ بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے، سبحان وہ اللہ. بڑے گورے چٹے، ہمیں ان کی اولاد ہے ماشاءاللہ. گورے چٹے، سبحان اللہ. اور اس وقت تو ہر رنگ کے کپڑے پہنتے تھے. اور جب سارے کے سارے ایک ساتھ داخل ہوتے تو یہ اندیشہ تھا کہ نظر بد کی وجہ سے ہلاکت کے قریب نہ پہنچ جائے. اور تعداد بھی بھائیوں اور کی. تعداد بھی 11. جی، ایک ساتھ. تو اسی ہی لیے آپ نے فرمایا کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم نظر بد سے محفوظ رہو، تاکہ تم نمایاں نظر نہ ہو. ایک دربار لگا ہوا ہے اور ایک ایسے 11 بیٹے آ جائیں اور سارے لئیم شہیم خوبصورت نوجوان، صحیح. ایک سے بڑھ کر ایک حسن بنی اسرائیل کے حصے میں آیا ہے نا. سبحان اللہ. تو کہیں نظر میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اسی لیے اچھا بلیک کپڑے آپ پہنتے ہیں، آپ کو نظر لگتی ہے لیکن آپ فوراً نارمل ہو جاتے ہیں، طبیعت نارمل ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ بلیک کلر ہونے کی وجہ سے. کیونکہ نظر تو آتی ہے، خوبصورت تو لگتے ہو، نظر اٹیک کرتی ہے، لیکن جو سیاہ رنگ ہوتا ہے نا وہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سلب کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. کلر بھی، کلرز کا بڑا گہرا تعلق ہے انسانی صحت سے بھی، انسان کی زندگی سے بھی، انسان کی شخصیت سے بھی. اب آپ دیکھیں ہاسپٹلوں کے اندر مریضوں کو کون سے رنگ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں؟ وائٹ اکثر ہوتے ہیں. وائٹ یا اسکائی بلو. صحیح ہے. اور ڈاکٹر عموماً خود جو پہنتے ہیں وہ ڈارک بلو پہنے ہوتے ہیں یہ گرین یا گرین پہنے ہوتے ہیں. اس کا کیا ریزن ہے؟ وہ سرخ کیوں نہیں پہنتے؟ وہ کتھائی براؤن کیوں نہیں پہن کے آ جاتے ہیں؟ پریشانی کا سمبل ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا، ایک بات یاد رکھنا، بیماریاں بھی آپ کو رنگوں کی وجہ سے لگتی ہیں اور رنگوں کی وجہ سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. مطلب کلر تھراپی باقاعدہ. کلر تھراپی ہے، ہم نے اس میں گفتگو کی ہے. سبحان اللہ. ہمارے چینل پہ موجود ہے لیکچر میرے سارے. سبحان اللہ. تو کلر سے نظر کا یہ ہے کہ 4
کلر جو پہنتا ہے اس کو نظر نہیں لگتی، مطلب اکثر اس کو نظر نہیں اکثر اس کو نظر نہیں لگتی، اگر اس کے اوپر نظر ہو بھی نا تو وہ اس کے وجود میں داخل نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اب عرب کے اندر زیادہ تر لوگ سفید سوٹ کیوں پہنتے ہیں؟ کیوں پہنتے ہیں؟ ان کا جو ظاہری اگر حالت میں ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی، گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سفید پہ جو سورج کی شعائیں نا وہ انسانی وجود کے اندر داخل نہیں ہوتی، وہ کپڑا اس کو جذب کرتا رہتا ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کلر ہر ریس کو، ہر حدت، ہر حرارت کو اپنے اندر روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور ایسے میں ڈارک کلر نہیں پہنے جاتے، ڈارک کلر نہیں پہنے جاتے گرمیوں کیونکہ میں۔ ڈارک کلر کے اندر وہ پھر صلاحیت کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا گرمی کے اندر لائٹ کلر کیوں پسند کیے جاتے ہیں، سردیوں میں زیادہ ڈارک کلر پسند کیے جاتے ہیں؟ دو وجوہات پر، ایک تو پسینے کی وجہ سے، دوسرا گرمی کی وجہ سے۔ اچھا، اب گرمیوں کے اندر جو لوگ سفید سوٹ نہیں پہنتے ان کو لو لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ سفید سوٹ لو لگنے سے بھی تمہیں محفوظ رکھتا ہے، سبحان گرمی کی بیماریوں سے بھی تمہیں محفوظ رکھتا ہے، سبحان اللہ، تمہیں پیاس کی شدت سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان جو اللہ، سر وائٹ سفید سوٹ گرمیوں میں زیادہ پہنتا ہے نا وہ ایک تو نظر بد سے محفوظ رہتا ہے، سبحان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کو پیاس کی شدت اتنی ہوتی اور وہ اپنا آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ، آپ کا سب سے پسندیدہ وائٹ کلر ہے جبکہ آپ نے اور بھی کلر پہنے۔ جی بالکل صحیح۔ تو سفید لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ پسند فرمایا آپ نے۔ حضور، نظر جو ہے وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ سامنے والے کو مطلب اس کے دل کو پھاڑ کر رکھ دے۔ تو اس میں اتنی طاقت کیوں رکھی گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے خطرناک نظر جو ہے نا وہ حاسدین کی ہے۔ صحیح ہے۔ جادو کب ہوتا ہے؟ کہ جب حاسدین حسد کرے، جی جب وہ آپ کو نقصان پہنچائے، کسی کے پاس جائے صحیح ہے، تو وہ جادو کی مدد لیتا ہے۔ صحیح، آئی بس سمجھ، لیکن ایک حاسدین کی اپنی جو نظر ہوتی ہے نا وہ اس جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، صحیح، اور خاص کر اس حاسدین کی جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، جو آپ کے ساتھ رہتا ہے گویا ایسا ہے کہ جیسے آپ ایٹم بم لے کے ساتھ گھوم رہے ہو اپنے، وہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ مطلب کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ساتھ کسی کو نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، کیوں نہیں رکھنا چاہیے، صحیح ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کون ہمارا خیر خواہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، کئی ہوتے ہیں کہ بظاہر خیر خواہ ہوتے ہیں اور پیار کی نظر دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظر بہت زیادہ دیکھیں، لگ اللہ جاتی ہے تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کی ججمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کہ نظر کیسی نظر سے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ حضور، پیار کی نظر سے کوئی دیکھ رہا ہے تو نظر لگ گئی، اب کیا کریں؟ پیار کی نظر دیکھ رہا ہے اور لگ گئی، وہ اتنی نقصان نہیں پہنچائے گی تمہیں، اچھا، اس کا تمہارے جسم پہ اثر کیا ہوگا کہ تھوڑی سی سستی آئے گی، تم جب وضو کرو گے نا تو وہ پیار کی نظر اتر جائے گی۔ حضور وہ بچے کو ابھی پیار کی نظر نہیں مار دیا؟ حضرت کیوں حضور نے فرمایا تھا کہ جب تم کوئی اچھی چیز دیکھو تو تم دعائیں پڑھا کرو، ماشاء اللہ بارک اللہ کہا کرو۔ سبحان اللہ، یعنی جو اپنے ساتھ رہنے والا ہے ہاں، اس کا دیندار ہونا کہ وہ آپ کو دیکھے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جیسے آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، سلام بعد میں کریں گے، سبحان اللہ پہلے کہیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل ایسے یہ آپ کی عادت ہے۔ بالکل حضور، سبحان اللہ، اب بالکل، مثال کے طور پہ میرا ایک بھائی ہے، جی ٹھیک ہے، اب اس نے کوئی اچھی چیز لی، صحیح، میں نے کہا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت نصیب کرے، اللہ برکت دے، صحیح، تو اس کا مطلب یہ اس کے حق میں بہتر ہوا۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے کو ہائے اس نے تو یہ لے لی، تو یہ جو ہائے ہے، یہ ہا ہو ہی، یہ پریشان کر یہ پریشان کرتی ہے انسان کو۔ اور یہ نظر میں ہا اور ہو اچھا، ہی، اس میں ایک بات اور ہے شاہ جی، صاحب، اس کا مکافات عمل بہت گہرا تعلق ہے اس کا۔ نظر بھی مکافات عمل کے تحت ہے؟ میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ، جی، آپ جس کے لیے جیسا کرتے ہو نا وہ چیز آپ پر اثر انداز ہوتی ہے، لوٹ کر آتی ہے، آپ اچھا کرو گے تو اچھا ہی لوٹے گی، وہ تمہاری اولاد کی صورت میں تمہیں صلہ ملے گا۔ سبحان اللہ، اگر تم کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو
برا کرتے ہو تو وہ بھی لوٹ کر آئے گا. صحیح ہے. تو یہ مکافات عمل کے ماتحت ہوئی. صحیح. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تم دوسرے کو کرنے کے بجائے خود کو سدھارو. صحیح. آج اگر ہم بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ جی. تو یہ لوگوں کی دعائیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. آج اگر ہم ہیں تو یہ لوگوں کی دعائیں ہیں اور یہ وہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بھلا کیا ہے. سبحان اللہ. دعا انسان کو بنا دیتی ہے. دعائیں انسان کو عروج دیتی ہیں. سبحان اللہ. دعائیں آپ کو جادو سے محفوظ رکھتی ہیں. سبحان دعائیں آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھتی ہیں. سبحان اللہ. بھائی کیوں کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا. کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ جو دعا ہوتی ہے نا یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے پورا مکمل دائرہ حصار ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے نا کہ مجھے اب کچھ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی ماں کی دعاؤں کے حصار میں ہوں. سبحان اللہ. کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. ڈوبنے لگتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال. اب یہ نگاہ اور نظر میں کیا فرق ہے؟ جی 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 جی. نگاہ جو ہے نا وہ سلامتی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور نظر کے اندر دونوں کیفیات موجود ہیں, خیر کی بھی اور شر کی بھی. صحیح. جیسے بزرگوں سے کہا جاتا ہے حضور نظر کر دیجئے, نظر کرم کر دیجئے. جب آپ ایک دودھ کی دکان پہ جاؤ گے تو وہ آپ کو دودھ ہی دے گا. سبحان. اور آپ ایک شراب کی دکان پہ جاؤ گے تو وہ آپ کو شراب ہی دے گا. اللہ اکبر. اللہ. جب خیر مانگو گے تو خیر ملے گی, شر مانگو گے تو شر ملے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صحیح. مطلب شراب کی دکان سے دودھ تو نہیں ملے گا, مانگتے رہو. نہیں مل سکتا. اب ہم کیوں کہتے ہیں اپنے مرشد سے کہ حضور نظر کریں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم دودھ کی دکان پر ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں وہاں سے شر نہیں مل سکتا, وہاں سے خیر ہی خیر ہے. خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ چاہیے کہ اپنے پیر کی خیر مانگتا رہے کہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہو. تم جس کے لیے دعا مانگتے ہو نا وہ دعا بھی لوٹتی ہے. اللہ اکبر. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو تم اپنے بھائی کے اس کی غیر موجودگی میں مانگتے ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مانگتے. کیوں فرمایا آپ نے؟ اس لیے کہ جو تم اس کے لیے مانگتے ہو نا وہ جب وہ لوٹے گی نا وہ رب تمہیں بھی دے گا جو تم نے اس کے لیے مانگا ہے. سبحان اللہ. بزرگوں سے یہ بھی سنتے ہیں کہ پہلے آپ کے حق میں قبول ہوگی پھر اس کے حق میں. اور ایک بات یاد رکھنا, اگر تم یہ چاہو نا کہ تم صاحب دعا ہو جاؤ, صاحب دعوات ہو جاؤ, کہ تم جو کہو تمہاری دعا قبول ہو, تمہاری دعا کبھی رد نہ ہو, تو میں تمہیں دعا مانگنے کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں. اللہ اکبر. کہ جس سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی, اور اس کا اثر اتنی جلدی کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ارشاد فرمائیے. کہ جیسا میں نے کہا تھا نا کہ جب آخری پہر میں خواب دیکھو تو اس کی تعبیر 10 دن میں ظاہر ہو جائے. سبحان اللہ. ایسی اس دعا کی تاثیر, اس دعا کی قبولیت تمہارے حق میں 10 دن میں ہی ظاہر ہو. 10 دن میں دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی. ظاہر تم خود دیکھو کہ تم نے یہ دعا کی تھی کہ رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وہ کیا طریقہ کار ہے؟ جی ارشاد فرمائیے. وہ ہمارے خاندان کے بزرگوں کا طریقہ کار ہے. آپ جب دعا کرتے تو سب سے پہلے آپ حمد و ثنا بیان کرتے, حمد و حضور ثنا پر درود بھیجتے, اور پھر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا مانگتے. یہ دعاؤں کا طریقہ ہے کہ پہلے آپ نے رب کی حمد بیان کی, رب کی تعریف بیان کی, صحیح ہے, کہ الحمدللہ رب العالمین کہا. سبحان. اس کے بعد آپ نے درود پڑھا. صحیح ہے. اس کے بعد تیسرا اسٹیپ جو ہے نا وہ آپ کے ماں باپ کے لیے ہے, چاہے آپ کے ماں باپ حیات ہوں یا آپ کے ماں باپ حیات نہ ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جو شخص اس ترتیب سے دعا مانگ کے اپنے لیے مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کی جاتی. جس دعا میں درود پڑھا جائے, ماں باپ کے لیے مانگا جائے, وہ دعا رد نہیں وہ ہوتی. کبھی بھی رد نہیں ہوتی.
سبحان اللہ. یہ طریقہ کار آج میں نے سمجھایا. اچھا اس سے نظر بد سے بھی محفوظ, اللہ جناتوں سے بھی محفوظ, شیاطین سے بھی محفوظ, سبحان اللہ. ہر قسم کی ناگانی آفت اور بیماریوں سے بھی محفوظ. کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو. اچھا تمہارے گھر میں بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ کیوں آتی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی وجہ ارشاد فرمائیے. تم اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہو تو کیوں ہوتے ہو؟ جبکہ رب تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. وہ قرآن کی وہ آیت کل پڑھی تھی کہ وما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور مصیبت اور پریشانی جو تمہیں پہنچی تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے, اللہ تو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے. اب تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی کہ ہم نے کسی کے لیے برا سوچا, برا کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں نا جو بوگے وہ کاٹو گے. وہی کاٹو گے. اب تم گندم کا بیج بو کر چاول کا انتظار نہیں کر سکتے. صحیح ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے تو بیماریاں اس لیے آتی ہیں کہ ہم دوسروں کی بیماری کے خواہاں ہوتے ہیں. نہیں ضروری نہیں. اب کوئی بھائی کسی بھائی کے بارے میں یہ نہیں چاہے گا وہ بیمار ہو. جی تو پھر کیوں بیماریاں آئیں؟ اس سے کچھ ایسے معاملات سرزد ہوتے ہیں کہ جی جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتے. صحیح. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو. حضور نے فرمایا ہے نا جی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, اور جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے پھر اس کا مطلب ہے تم اس کے لیے بھی پسند نہ کرو. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے. جی اب ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کی بھی وجہ سے, چاہے وہ انتقام کی صورت میں ہو یا کسی بغض کی صورت میں ہو یا کسی حسد کی صورت میں ہو, جب تم اس آگ میں جلتے ہو نا, حسد کی جو آگ ہے نا وہ سب سے پہلے اس حاسد کو ہی جلاتی ہے جو حسد کر رہا ہوتا ہے. اور بیماری بھی کیا ہے؟ ایک آگ کے مانند ہے, ایک حرارت کے مانند ہے. اب ایک شخص کسی کے لیے حسد رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہی آگ جب نکلے گی وہ اس کو متاثر تو کرے گی, لیکن اس نے جو متاثر کیا نا پھر وہی بیماری کی صورت میں تم پر مسلط ہو جائے گی. صحیح. بیماری کی صورت میں تم پہ مسلط ہو جائے گی. یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطانی بیماریاں ہیں. شیطانی بیماری. کیوں؟ کیونکہ یہ نیگیٹو ریس یعنی کہ شیطان کی سواری سے گیا ہے نا, پھر جب سواری جب جائے گا تو اپنے منزل پہ تو لوٹے گا نا. حضور تھوڑا سا اس میں ہے کہ یہ شیطانی سواری کیا جو ہے نا وہ بیماریاں رحمانی بھی ہیں اور شیطانی بھی ہیں. بالکل ہے. اچھا بالکل ہے. مطلب شیطانی بیماریاں کون سی ہوں گی اور رحمانی بیماریاں کون سی ہوں گی؟ شیطانی بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جو یہ سمجھ لیں کہ شیاطین کی طرف سے مسلط ہوتی ہیں. تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کے اعمال ضروری ہیں؟ بالکل, بڑا دار و مدار ہے اس کا. کیا آزمائش کچھ بھی نہیں ہے؟ آزمائش تو اس سینس میں نہیں ہوتی. اچھا. ہاں, آزمائش اللہ تعالیٰ کسی کو آزمانے سے پہلے نا موقع دیتا ہے, اس کو وقت دیتا ہے. کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے, حالانکہ تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. صحیح. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے یہ جی کہ جو حالات جو معاملات تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے, یعنی کہ جو تکالیف ان لوگوں نے اٹھائی تھی ابھی تم نے نہیں اٹھائی. جی کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماریاں کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ تمہارے لیے یہ آزمائش کا سبب ہوتی ہے کہ تمہارا رب تمہیں جنت دینا چاہتا ہے. یعنی کہ وہ بیماری تمہارے اندر ہوئی وہ تمہیں اس نے اللہ کے قریب کر دیا. سبحان اللہ. یہ تمہارے لیے آزمائش ہو گئی. آزمائش. اور جس نے اللہ سے تمہیں دور کر دیا پریشانی. یہ شیطانی بیماری ہو گئی, کیونکہ شیطانی اللہ سے دور کرتا ہے. صحیح صحیح صحیح. اب ایک بیماری چاہے وہ بخاری کیوں نہ ہو. حضور ہم اپنے جو ٹاپک ہے نظر کے تحت ہی بات کر رہے ہیں. نظر سے بھی آپ اس کو منسوخ کر سکتے ہو,
صحیح کیونکہ نظر بھی انسان کے وجود کے اندر بیماریاں پیدا کر سکتی ہے اور کرتی ہیں. ہاں جی، مطلب چونکہ آج کی نظر کا ہے تو نظر اچھا، سے نظر سے جو جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نا، اس کی کیا علامت ہے؟ ہاں جی، پہلے مطلب ہم کہیں پر بیٹھے ہیں، ہمیں فیل کیسے ہوگا کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو. سب سے پہلی کیفیت آپ کو کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ سستی، کاہلی، یعنی کہ ایسے جیسے کوئی نیند کا غلبہ آنا. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کسی چیز سے متاثر کیا، جبکہ تم 8-10 گھنٹے سو کے اٹھے ہو. صحیح. تمہاری نیند کا ٹائم نہیں ہے. صحیح ہے. تم چاق و چوبند تھے. تم دیکھو نا، ابھی تم چاق و چوبند ہو، ٹھیک ہے. اب تمہیں جانا ہے مثال کے طور پہ بلدیا. جی. اب تم بلدیا کسی کے گھر گئے، تم سست پڑ گئے، جبکہ تم گھر سے نکلے بڑے فریش تھے. ہاں اب جی، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا. ایسا ہوتا ہے. عجیب سی کیفیت ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ ابھی تو میں ٹھیک نکلا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں تمہیں نظر نے متاثر کیا ہے. اس کے لیے عملیات یا پروٹیکشن کوئی وہ نہیں ہے؟ سر نظر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. نظر کے لیے تو صرف یہ ہے کہ نظر کا لگنا ہی بھرا ہے. اللہ اکبر. مطلب نظر ہر طبقے کو لگ جاتی ہے. آپ کتنی دعائیں کر لو، صحیح ہے، کتنے ہی سب کچھ پڑھ لو، کتنے ہی اعمال کر لو، نظر آپ کو متاثر ضرور کرے گی، کیونکہ وہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات جو تقدیر کے بعد ہوگی وہ ہوگی نظر بد کے لگنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں جوان اچانک چلا گیا تو نظر سے ہے. نظر سے تعلق ہے اس کا. دیکھیں نا، حدیث میں لکھا ہوا ہے نا. جی. تو حضور مطلب وہ جو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نظر کے لیے آپ یہ آیات پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، جو ہم وظائف بتا رہے ہوتے وہ ہیں، ہمیں بچاتی ہے. وہ جان لیوا سے بچاتی ہے، جان لیوا سے بچاتی ہے، یا اس کی اثر کو کم کر اس دیتی کی ہے؟ اثر کو بھی کم کرتی ہے، اس کی اصل کو بھی ختم کرتی ہے. اصل اور اثر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نظر بد کو میں نے روک دیا. نہیں روک سکتے. نظر بد رک ہی نہیں سکتی. جیسے پانی بہہ رہا ہے نا، قیامت تک بہتا رہے گا. صحیح. اسی طریقے سے نظر ہے بھائی، یہ لگتی ہی رہے گی. نظر لگتی رہے گی. ہاں. اللہ. نظر کا لگنا، آپ نے احتیاطی تدابیر کری، آپ محفوظ ہوگا اس کے شر سے. صحیح. اب ایک شخص قاری ہے، جی. اس کی ساری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزر گئی، جی. قرآن پڑھاتے ہوئے گزر گئی. ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، وہ نظر میں مبتلا ہوا مر گئے. وہ کیسے مر گیا؟ وہ تو قرآن پڑھتا تھا. اللہ اکبر. مطلب اس کے لیے دیکھیں، نظر تو ایسی ہے کہ وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہے گی اور ہمیشہ کھٹکھٹاتی رہے گی اور ایک قیامت تک ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. یہ سمجھ لو کہ نظر بد جو نا ایک جاندار شے ہے. اللہ اکبر. یہ چاہیے کہ 4 کپڑے سلوا لو. ابھی نہیں یار، 4 کپڑے نہیں سلواؤ. نیلے، پیلے، نیلے، کالے، سفید. یہ انسان کو محفوظ رکھتی ہے. صحیح ہے. محفوظ تو قرآن کی آیت سے زیادہ یہ رنگ تھوڑی رکھیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب حضرت امام حسین، امام حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ، آپ کون ہیں؟ کس گھرانے سے تعلق ہے؟ اللہ اکبر. جب نظر نے وہاں نہیں چھوڑا سبحان تو اللہ. تم اور میں کیا؟ سبحان اللہ. کیوں جبرائیل علیہ السلام دعا لے کے نازل ہوئے تھے؟ اللہ اکبر. کیوں فرمایا تھا حضور آپ پڑھ کے دم کر دیں؟ سبحان اللہ. مجھے بتائیں نا، جب نبی کے گھرانے کو نظر لگ سکتی ہے، نبی کو نظر لگ سکتی ہے، تو امت کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نظر کا سلسلہ تو جاری رہے گا. اچھا، ہم جو طریقے بتاتے ہیں نا، جی، ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ اگر تم نظر میں مبتلا ہو گئے تو یہ تمہیں محفوظ رکھے گی کس سے؟ مزید نقصان ہونے سے. اچھا، مطلب کہیں پر بیٹھے ہیں، اچانک سستی والا معاملہ ہوا ہے، فوراً کچھ پڑھ لیں کہ تاکہ وہ نظر، جیسے آپ اکثر کہیں پر جاتے ہیں اور میرے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں شاہ صاحب دم کرو مجھے. بالکل، میں کہتا ہوں آپ سے، تو کیوں؟ اور آپ دم کرتے ہیں سبحان کیونکہ مجھے اس وقت کیفیات محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ دم کرتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آپ کیسا سفر ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس میں آپس میں بہن بھائی، ماں باپ، بچے، استاد شاگرد، ضروری نہیں کہ استاد پہ نظر نہیں لگ سکتی. ہاں جی. اگر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو نظر کا دم کیا. سبحان اللہ. یہ دم کا استاد شاگرد کا دم شروع سے چلتا یہ ہے. شروع سے چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ.
صحیح ہے. اب ہمارے میاں حضور ہیں, آپ کو نظر نہیں لگتی کیا؟ سبحان آپ کی قابلیت میں کوئی شک ہے کیا؟ کوئی شک پھر بھی نہیں. نظر لگتی ہے, لیکن آپ پھر بھی نظر اترواتے ہیں. کبھی ہماری ماما اتار رہی ہوتی ہیں, کبھی ہمارے پھپھا اتار رہے ہوتے ہیں, کبھی ہمارے چچا اتار رہے ہوتے ہیں. تو کوئی آسان طریقہ, جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں, سستی ہو گئی, تو اب پہلا کام کیا کریں ہم؟ جیسے سب سے پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور تسمیہ. سبحان یہ اللہ. انسان کی ابتدائی نظر کو اس سے دور کر دیتی ہے. کہ ٹھہر جاؤ, کہ نیگیٹیوٹی کو کاٹنا شروع کہ کر. ٹھہر جاؤ. اچھا. اب پھر جو آپ جو دعائیں پڑھتے ہو, سورہ قریش پڑھتے ہو, سورہ فلق و ناس پڑھتے ہو, سورہ قلم کی آخری 2 آیات پڑھتے ہو, سورہ نجم کی آیت پڑھتے ہو, تو اس سے محفوظ رہتے ہو. سبحان اللہ. اچھا, کبھی ایسی فیلنگ ہو نا, جی آپ اسی وقت اٹھو جی. اور ان سے پوچھو کہ مجھے وضو کرنا ہے. صحیح. آپ وضو کر لو. سبحان اللہ. اور آپ ایسے ہو جاؤ گے جیسے کوئی اندر ایکٹیو ہوتا ہے نا, صحیح. آپ ایکٹیو ہو جاؤ گے. اچھا, نظر بد کے لیے نا یاد رکھیں کہ غسل ضروری ہے. غسل ضروری ہے. حضور نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے باقاعدہ. تو کسی کے گھر اگر نظر لگ گئی, کہیں گے غسل کرنا, یہ تو ٹینشن والی بات ہے. آپ اپنے گھر پہ لوٹ کے غسل کرو گے نا حضرت. اچھا. ہاں, صحیح ہے. آپ شادی میں گئے, جی ہاں. آپ سب سے نمایاں نظر آ رہے تھے, سب سے خوبصورت نظر آ رہے تھے. سبحان ہر اللہ. بندے نے ٹوکا ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی ڈریسنگ کی, ماشاء اللہ آپ کے بچے بہت اچھے ہیں, ماشاء اللہ آپ کے گھرانہ بہت اچھا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی انسان سست پڑتا ہے. صحیح. کیونکہ کچھ اور بھی نگاہیں ہوتی ہیں جو وہ بیٹھے ہوئے ہوتی ہیں, جو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کے آگے پیچھے کیسے ہیں. وہ جو خاموش نگاہیں ہوتی ہیں نا, وہ خاموش نگاہیں قاتل نگاہیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. وہ جو نظریں ہوتی ہیں, پھر انسان تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے. پھر گھر آئے, گھر آ کے سب سے پہلے وہ کیا کرے, وضو کرے, وہ غسل کر لے, ختم. غسل ہمارے اندر کے اوپر کے جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا, وہ اس کو ایسے اتار دیتا ہے کہ جسم پہ سے میل اتار دیتا ہے پانی. صحیح. وہ جو مشہور ہے کہ جس کی نظر لگ گئی, اس کے پیروں کے نیچے سے مٹی لے لو, اس کا کوئی دھاگا لے لو, وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی ایسا کیا جاتا ہے کیا؟ بالکل, یہ ٹوٹکے. اچھا, اسلام میں تو نظر کے بارے میں ہے, اسلام کے علاوہ بھی یہی ٹوٹکوں سے ہی کام کیا جاتا ہے؟ دیکھیں نا, اب ہم لوگ ہجرت کر کے کہاں سے آئے؟ صحیح. ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں ہے. بالکل. ہمارے جو آبا و اجداد تھے, ٹھیک ہے, وہ کہاں رہن سہن کیا تھا, ان کا کلچر کیا تھا. جی. وہ ہندو اور مسلم سب ساتھ رہا کرتے تھے. صحیح ہے. ہندوؤں میں بھی نظر کا بڑے وہ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہندو جو نا, وہ مرچ, لیمو, صحیح ہے, اور یہ ٹانگ کے دھاگا رکھ کے گھر میں ٹانگ دیتے ہیں اپنے. مرچ اور لیمو. مرچ اور لیمو, ان کا کیا تصور اس کا ان کے عقائد کے مطابق یہ ہے کہ ہر قسم کی جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے, ہر قسم کے جو غلط اثرات ہوتے ہیں, وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. کیونکہ لیمو کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ جہاں پہ لیمو کا درخت ہوتا ہے وہاں جنات نہیں آتے, شیاطین. جی. اور میڈیکل بھی کہتی ہے نیگیٹیوٹی کو کاٹتی ہے, لیمو کاٹتا ہے خاص کر. اس لیے لیمو کا استعمال ہم جادو کے اتار میں کرتے ہیں, اس لیے لیمو کا استعمال ہم نظر بد میں کرتے ہیں, اس لیے لیمو کا استعمال ہم مختلف اپنے عمل کے دوران کرتے ہیں. صحیح. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گاڑی کے پیچھے ایک چپل بندھی ہوئی ہوتی ہے. ہاں ہاں ہاں. چپل لٹک رہی ہوگی, جا رہی ہوتی ہے, گاڑی چل رہی ہوتی ہے. وہ نال بھی, بعض لوگ گھر کے اندر گھوڑوں کی نال لگا دیتے ہیں کہ جی, نظر جی, بد جی. سے محفوظ رہیں. کوئی کپڑا کالا لٹکا کوئی دیں, کالا کپڑا لٹکا دیتے ہیں. صحیح. اور ہندوؤں میں کوئی ناریل لا کے پھوڑ دیتا ہے. اچھا. صحیح. آئی بس, کوئی جب نئی گاڑی لیتا ہے تو لیمو ٹائر کے نیچے رکھ دیتا ہے کہ اس کو پتہ گاڑی گزری تو اس کو پتا اگر کوئی گاڑی کے اوپر کوئی نیگیٹیوٹی تو وہ اتر جائے. اچھا, نظر بد کی ریس اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ جاندار تو جاندار بے جان کو ہلا دیتی ہے. اوہ. اب گھر آپ کا بے جان ہے نا, جی 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 جی, گاڑی آپ کی بے جان ہے نا, صحیح ہے. یہ تباہ برباد کر دیتی ہے نظر. اللہ, اتنی خطرناک ہوتی ہے. جادو سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا. اچھا, جادو جسم کے اندر آہستہ آہستہ صلاحیت کرتا ہے. صحیح. لیکن نظر بد یہ آتی ہے تیر کی رفتار کے معنی, گولی اور تیر کی طرح. بالکل اس رفتار سے آتی ہے, اور ایسے ضرب دیتی ہے کہ جیسے کوئی چوٹ انسان کو لگی ہے. تو
پہلی علامت ہماری ہوئی کہ ہاں۔ سستی ہوئی ہے، ہاں پھر کیا فیل اچھا، ہوگا؟ نظر کی وجہ سے بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح ہے، یہ اگلا سوال رکھ لیں، پہلے جو ہم بیٹھے ہیں کہیں پر پہنچے ہیں، پہلی سستی ہوئی ہے، پہلی علامت سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، نیند کا سا غلبہ آنے لگا، صحیح ہے چڑچڑاپن ہونے لگا، سر بھاری ہونے لگا، جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر نظر کے اثرات ہو رہے ہیں، نگیٹیوٹی کے اثرات ہو رہے ہیں آپ کے اوپر۔ صحیح۔ تو اب اگر اس وقت آپ نے فیل نہیں کیا اور کہا ٹھیک ہے میں شاید تھک گیا ہوں اس وجہ سے ہے، یہ اور بھی آپ نے اس کا فوری طور پر کوئی تدارک نہیں کیا، وضو نہیں کیا، گھر جا کر آپ نے غسل نہیں کیا، اتارا کچھ نہیں، تو اب وہ پرانا ہوتا گیا، اب وہ بیماری بنے گی؟ اب سب سے پہلے ہمارے جسم کے اندر وہ حرارت و حدت پیدا کرے گی۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو شخص نظر میں مبتلا ہو یا جادو میں مبتلا ہو، سب سے پہلے اس کو بخار کی کیفیت ہونے لگتی ہے، اچھا جی بالکل اس ایسا، کا جسم گرم ہونے لگتا ہے۔ صحیح اس ہے، کا مطلب ہے وہ نگیٹیو ریز جو نا وہ تمہارے اندر گردش کر رہی ہے، وہ اپنی حرارت کی موجودگی کا احساس آپ کو دلا رہی ہے۔ اب آپ سمجھ لیں بخار ہے، چلو پیناڈول کھا لو، ڈاکٹر کے پاس چل لو، صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور یا امام صاحب سے مسجد سے پانی دم کرا کے لیا۔ صحیح ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے وہ لوگ پھر بھکتے بھی ہیں، وہ پیناڈول سے تو نظر نہیں اترتی؟ پیناڈول سے تو نظر نہیں اترتی۔ صحیح، تو پھر جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر اچھا اس کے بعد ان کو ایک نظر بد سے جو بیماری ہمارے جسم میں ہوتی ہے نا، اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پیشاب بار بار آتا ہے۔ اچھا اب آپ یہ کہو کہ شوگر والے کو تو آتا ہے، جی، تو شوگر بھی نظر کی وجہ سے ہوتی ہے؟ میں وہی سمجھا رہا ہوں نا آپ کو۔ اللہ اکبر، صحیح، جس طریقے سے کینسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی مرض ہے، جی اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ شوگر بھی نظر بد کی وجہ سے ہے، نگیٹیوٹی کی وجہ سے ہے۔ اچھا، کنفرم یہی ہے یا اکثر ایسا ہوتا ہے؟ سر اکثر ایسا دیکھا گیا ہے، کیونکہ میرے پاس جب مریض آئیں اور جب میں نے ان کا تجزیہ کیا تو گویا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نظر بد کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر سب سے پہلی بیماری پیدا ہونے والی شوگر ہے۔ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ہم آپ کے تجربات سے ہی فائدے لینے بیٹھے ہیں، صحیح، اچھا، اس میں جب انسان کو یورین آتا ہے نا، بار بار آئے گا اور اس کا کلر نہ یلو ہوگا جی، نہ وائٹ ہوگا، اچھا، ایسا ہوگا جیسے گدیلا ہوتا ہے نا، پانی کے اندر اگر مٹی ڈال دو جی جی پانی جی، کا کلر کیسا ہو جاتا ہے؟ میلا سا ہو جاتا ہے، میلا سا ہو جاتا ہے، ایسے اس کو یورین پاس ہونے لگتا ہے اس کو۔ صحیح، یہ ایسا نہیں کہ ہر وقت ہو، ہاں جی، اگر وہ 5 دفعہ گئے تو 3 دفعہ 2 دفعہ میں 1 دفعہ میں اس کو یہ علامت ظاہر ہوگی۔ وہ دھیان رکھے، اگر ایسا نہیں ہے تو نظر کی ٹینشن نہیں لے، نظر کی ٹینشن نہ لیں، اگر اچھا، ہے تو پھر نظر کی ٹینشن ہے، نہ ہو یا نہ ہو نظر کی ٹینشن ہر حال میں لینی چاہیے۔ اچھا، نظر کو ہلکا نہیں لینا، نظر کو اگر آپ نے ہلکا لیا تو یہ آپ کو ہلکا کر دے گی۔ اچھا، مطلب ہمیں تو ہلکا کیا مٹا دے گی؟ ہلکا مطلب بندہ ہلکا ہوتا ہی تو جب اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا لوگ۔ اللہ اکبر، مطلب روح کا بوجھ ہٹ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نظر بد تمہارے اندر کی روح تک کو متاثر کر دیتی ہے۔ یہ کیسے؟ اب ایک شخص صاحب دعوات ہے جی، اور ریاضت کرتا ہے، سبحان اللہ، سورہ مزمل شریف 360 بار پڑھتا ہے، صحیح ہے، 15 کے نقش 360 روز لکھتا ہے، اس کا یہ معمول ہے۔ جی، اب اس نے کیا کرا، لوگوں کو بتا دیا 2-3 لوگوں کو کہ میں ریاضت کرتا ہوں، کہ میری یہ ریاضت ہے، میری یہ پڑھائی ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں اتنے گھنٹے پڑھتا ہوں۔ جی، تو شاہ صاحب یہ بتانے سے بھی سختی سے منع ہے ہمارے اس میں کہ میں کیا کرتا ہوں، رازداری، میں کتنا عبادت کرتا ہوں، میں کتنا وقت اپنے رب کو دیتا ہوں، میں کتنے گھنٹے پڑھائی کرتا ہوں۔ صحیح، یہ صرف میرے گھر والوں کے علاوہ، میری زوجہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ جب انسان اس طریقے سے بتاتا ہے نا تو اس کی پڑھائی پہ بھی نظر لگتی ہے کہ جس سے اس کا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے۔ اب پڑھائی کی روحانیت نہیں ہے کیا؟ پڑھائی کی نوری مخلوقات نہیں ہے کیا؟ سمجھو میری بات۔ جی 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 جی، اب ایک انسان ذکر کر رہا ہے، ذاکر ہے، ایک ذاکر ہے، ذاکر کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے نظر، اللہ اکبر، جادو نہیں ہلاتا۔ صحیح ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا نظر نے۔ اللہ، کیا ولایت کو بھی نظر لگتی ہے؟ کیوں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ولایت کو چھپاؤ؟
اپنے امور کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں رازداری سے کام لو رازداری سے کام کہ کرو۔ العین حق، ان کے نظر حق ہے، تو نظر ولی کامل، مرشد کامل سب، یہ سمجھ لو کہ مقام سے بھی گرا دیتی ہے اللہ اکبر، نظر اللہ ایسی چیز ہے۔ اکبر۔ اچھا بعض اوقات تم نے دیکھا ہوگا اکثر مرشد اپنے مرید کو اپنے ساتھ رکھ کے کچھ عرصے کے لیے اپنے سے جدا کر دیتا ہے۔ اچھا، اپنے سے جدا کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ اس نے اس کو بھگا دیا، اس کو نکال دیا، صحیح ہے، بلکہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ آپ کے پاس کوئی خزانہ ہے تو صحیح آپ ہے، گھر میں اس کو چھپا کے رکھو گے یا نمائش کرو گے اس کی؟ چھپا کر رکھے، کیوں چھپا کے رکھو گے؟ کیونکہ اس کی آپ اہمیت جانتے ہو، جی اس لیے آپ اس کو کسی سیف جگہ پہ رکھتے ہو۔ صحیح ہے، تو مرشد اپنے مرید کی تربیت اپنے سے جدا کر کے بھی کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت بھی ہوتی رہے اور وہ نظر بد اور لوگوں کی نظروں سے بھی محفوظ رہے۔ تو یہ بھی نظر لگ جاتی ہے کہ ماشاءاللہ خیر، اب جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے مرشد کے قریب ہوں، میں صبح شام دکھ رہا ہوں، صبح شام اٹھ رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، تو نظر میں کون ہے؟ ٹارگیٹ پہ کون ہے؟ جو ساتھ ہے۔ تو اچھا، ساتھ رہنے والے دو لوگوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، جس طرح کہتے ہیں جوڑی بڑی مشہور ہے، نظر لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہماری جوڑی کو سلامت رکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اس دعا کو بھی سلامت رکھے آمین، اور ان الفاظ کو بھی سلامت رکھے، آمین۔ سبحان اللہ۔ بہت خوشی ہوئی یہ الفاظ سن کے، اور آن لائن آپ نے لائیو فرمایا تو اور دل گارڈن ہو گیا جی۔ تو حضور، کمنٹ میں بھی سوال دیکھتے رہیے گا۔ حضور یہ جو سکن والا آیا ہوا نا، یہ جو سکن کے نشان ہیں، ہاں، یہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی اتنی اچھی سکن ہے، اس کا راز بتا دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب کس کی؟ سبحان اللہ، میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وضو سے رہوں۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ہر پروگرام سے پہلے باوضو ہو کر پھر جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ باقاعدہ پڑھائی کر کے بیٹھتے ہیں، سبحان اس کی اللہ۔ وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ جی، ہم اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم اللہ کے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اور اللہ، جتنی دیر ہم ذکر میں رہتے ہیں نا اتنا ہم عبادت میں رہتے ہیں، سبحان اور اللہ، جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ ان کو اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک محفل ہے، یہ ٹرانسمیشن نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ذکر یار بھی ہے، ذکر حق بھی ہے، سبحان اللہ، اور وہ محفل ہے کہ جس کو سجانے کا حکم دیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ تم اپنے رب کو تنہا میں پکارو یا ایک مجمع میں پکارو۔ اگر تم تنہا اپنے رب کو یاد کرتے ہو تو وہ تمہیں تنہائی میں یاد کرتا ہے، اگر تم اس کو اپنے دوستوں میں اور پوری ایک محفل میں یاد کرتے ہو جس میں سارے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ تمہیں رفیق اعلیٰ میں یاد کرتا ہے، وہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک اس و لیے تعالیٰ، وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہم کرنا سب کو چاہیے۔ یہ توفیق دے کہ ہم وضو کرتے رہیں۔ حضور نظر کے بارے میں تو بڑا اچھا آپ نے بتایا ہے، یہ بتائیے کہ نظر لگنا بہت سارے لوگ دیکھیں کہ جن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ دن بدن وہ کچھ پڑھنے والے نہیں ہیں، دنیاوی لوگ ہیں، سیاسی کہہ لیں یا عام آدمی جو ذکر الہی سے بھی دور ہے، دن رات شباب و کباب اور شراب کی محفلیں اور عجیب سے معاملات، وہ نظر ان کو نہیں لگتی۔ اب ہم پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ولی کامل کو نظر لگ رہی ہے، پڑھائی کرنے والے کو نظر لگ رہی ہے، تو ان کو کون سی چیز بچا کے رکھی ہوئی ہے؟ سر نظر تو دیکھیں، میں نے کہا نا کہ نظر کا سلسلہ تو یہ رہتا ہے اور ہر شخص اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو تمہیں نظر بد کے منفی اثرات سے کیا چیز محفوظ رکھتی ہے؟ تمہارے اعمال۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب تمہارے اعمال دو ہیں، دو، ایک وہ جو تم درود دعائیں سب کچھ پڑھتے ہو، سبحان ایک اللہ، وہ جو تم نیک کام کرتے ہو۔ صحیح ہے، اب کفار کو بھی نظر لگتی ہے۔ اب کفار، اب جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھو نا کہ ابھی وہ کیا نام ہے، انڈیا کا ایک مشہور کہ اس کی شادی ہوئی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ نام نہ لیا جائے، ہاں، تو اس کی شادی ہوئی تھی، کتنی کثرت سے شادی ہوئی تھی۔ جی جی، اب لوگ کیا، لوگوں کا گمان کیا ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو نظر نہیں لگتی؟ ہاں، جو نمائش کیے جاتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ اچھا، ریس لگی میں آپ ہے۔ کو بتاؤں اس کا ریزن کیا ہے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، اب
ہمارے پاکستان میں بھی الحمدللہ ایسے صاحب ثروت لوگ موجود ہیں، جی 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 ٹھیک ہے، کہ جو بڑے عالی شان طریقے سے کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اس شخص نے اگر اپنے بیٹے کی شادی کی جی، تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا، آپ کو معلوم ہے؟ کیا کیا تھا؟ اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، اس نے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، یہاں تک کہ پورے شہر کے بارے میں یہ سننے کو آتا ہے کہ اس نے 40,000 لوگوں کو، غریبوں کو کھانا کھلایا ہے۔ اوہ، اب وہ جو 40,000 لوگوں کو اس نے کھانا کھلایا ہے، یہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے، صحیح، بھلائی کا کام، بھلائی کا کام کیا ہے اس نے۔ صحیح ہے۔ اب جب ان لوگوں کے سے جب دعائیں نکلیں گی اس کے حق میں، تو پھر وہی دعائیں جو نا، یہ سمجھ لیں کہ اس کو ناگہانی آفتوں سے اس کو بچاتی ہیں، ڈھال بننا، ڈھال بن جاتی ہیں اس کی۔ اچھا، کیوں؟ جتنے بھی صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، پہلے وہ غریبوں میں اب فرعون کی بات بتاؤں میں آپ کو۔ جی جی جی، فرعون اپنے دربار کے اندر دسترخوان لگاتا تھا، اللہ اکبر، اور جب تک فرعون نے اپنے دربار کے اندر دسترخوان لگاتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، اس وقت تک اس پہ عذاب نہیں آیا۔ اللہ، جب اس نے اپنے دربار سے دسترخوان ختم کیا، اس کے اوپر عذاب نازل ہوا، ایسا عذاب نازل ہوا کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اللہ، جبکہ اس نے کتنے دعوے کرے، خدائی کا بھی دعویٰ کیا، ہر چیز کا دعویٰ کیا، سرکش بھی رہا، گناہ گار بھی رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف بھی پہنچاتا رہا، سب کچھ کرتا رہا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا نا، تو وہ عذاب کو روکے رکھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اس بچا کی ہوا۔ وجہ سے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کا عذاب کب نازل ہوا؟ کہ جب اس کے وزیر نے کہا کہ آپ اتنا کیوں خرچ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اس نے جب یہ اکبر، سلسلہ بند کیا تو اللہ کے عذاب نے اس کو پکڑ لیا۔ سبحان تو اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عذاب بھی ہم سے دور رہتا ہے اس وقت تک جب تک ہم اپنے گھروں کے دسترخوان کو کشادہ رکھیں۔ یہ راز بتایا آج آپ نے کہ اب نظر سے تو ہماری پڑھائیاں بھی نہیں بچا رہی۔ اب دیکھیں نا کہ ہم پڑھے جا رہے ہیں، کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ ذکر کو جو ہے نا ذکر کی محفل لگائی نہیں جا رہی، کبھی جو ہے نا کچھ رکاوٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ پڑھائی جو ہے کچھ اثر نہیں کر رہی ہے، کوئی تعویذ یا اس طرح سے۔ تو اب آپ نے اصل راز بتایا کہ جو یہ چاہے کہ نظر سے بچے، وہ کھلائے پلائے لوگوں کو۔ اچھا، اس کام کا اثر، کھانے کھلانے کا اثر جو نا، جی، پتہ ہے میں آپ کو بتاؤں، جب ہلاکو خان نے بغداد کو تاراج کیا، اچھا، بغداد کو ہلاک کیا اس نے، ہلاکو خان نے، جی، تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی خانقاہ تھی، ان کا وصال ہو گیا تھا، لیکن ان کا بیٹا تھا، اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب جب بیٹے کو گرفتار کر کے جب لے کے جایا جا رہا تھا، جو ہلاکو خان کا ساتھی تھا نا، وہ ان کے ابا کا مرید تھا۔ اچھا، اب وہ ان کے ابا کا مرید تھا، صحیح ہے، اب اس نے دیکھا کہ ہمارے شہزادے کو لے کے جا رہے ہیں، تو یقیناً ہلاکو خان تو سر قلم کرے گا۔ اچھا، محبت کہیں نہ کہیں پیر کی تو ہوتی ہے نا، بالکل، سبحان چاہے انسان کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، جی، پیر کی محبت کہیں نہ کہیں رہتی ہے۔ اس نے بولا یہ میرے پیر کا بیٹا ہے، اب میں کیا کروں؟ اب اس کو لے کے گئے، جب ہلاکو خان کے سامنے اس کو پیش کیا، تو ہلاکو خان کا جو وزیر تھا، جو اس پیر کا مرید تھا، اس نے کہا ہلاکو خان سے کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہو۔ اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جو یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کہ اس کا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ اس نے پیر ہونے کا حوالہ نہیں دیا، نہیں دیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے سب سے پہلے سر قلم ہوتا۔ اوہ سبحان اللہ، صحیح ہے، اس نے کیا کہا کہ اس کا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، میں گواہ ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں کے لوگ جب دسترخوان ان کے لگتا تھا تو بھوکے کھانا کھاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان ہلاکو خان کو بہت اچھی لگی یہ بات۔ ہلاکو خان نے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کیا اس بات پہ کہ تیرا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کھانا کھلانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا، آپ جب بھی کھانے کا آپ کا وقت ہوتا تو آپ پہلے باہر نکل کے کسی ساحل کو ڈھونڈتے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا کھائے۔
سبحان اللہ، آپ کے واقعات میں ملتا ہے نا. سبحان اللہ، بالکل. اللہ والوں کا بھی یہی طریقہ. اب دیکھو نا خانقاہیں، پہلے کیا لفظ تھا؟ کیا لفظ تھا؟ خانہ قہوہ. سبحان اللہ. یعنی خانہ قہوہ یعنی قہوہ جہاں ملتا یعنی کہ قہوہ جہاں ملتا ہے. خانہ کہتے ہیں جگہ کو، اور قہوہ کہتے ہیں اس کو جو ہم پیتے ہیں، قہوہ. صحیح ہے. سبحان تو اللہ. پہلے جو بھی جایا کرتا تھا کسی بزرگ کے بارے میں تو اس کو قہوہ پیش کیا جاتا تھا. سبحان اللہ. اب وہ نام خانہ قہوہ سے تھوڑا سا کثرت کثرت استعمال کی وجہ سے وہ خانقاہ ہو گیا. سبحان اللہ. جیسے کولاچی سے کراچی ہو جیسے گیا. کراچی سے کراچی ہو گیا. صحیح. سبحان اللہ. تو یہ بزرگوں کا تو طریقہ کار رہا ہے. ان کے پاس جو بھی آتا تھا سب سے پہلے اس کو کھلاتے اور پلاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جو شخص اپنی خانقاہ میں ایسا انتظام کرتا ہے وہ خانقاہ کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اسی لیے حضور یہی راز ہے کہ قرآن میں حدیث میں کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ. کھلانے سے سب سے پہلے جو نظر بد کی جو ریس ہے نا وہ انسان کو بچاتی ہے یہ بھلائی کا کام کرنے سے. باقی آپ کتنے کوئی نیک کام کر لیں، سبحان اللہ. آپ اس کے شر سے نہیں بچ سکتے نظر بد کے. ہاں، یہ ہماری پڑھائیاں کچھ حد تک اس کی وہ روکے رکھتی ہیں. وہ ایک بند ہے. اب ایک بند کے اوپر مستقل پانی ٹکرا رہا ہے، مستقل پانی ٹکرا رہا ہے تو وہ بند کمزور پڑتا ہے. سبحان اللہ. ہماری پڑھائیاں، ہماری دعائیں ہمیں محفوظ رکھتی ہیں اس کے مضر اثرات سے کہ وہ ہمیں ضر پہنچائیں یا نقصان پہنچائیں. صحیح. اب دیکھیں نا، میں جب ٹرانسمیشن اٹھ کے جاتا ہوں میری وائف فوراً مجھ پہ نظر قدم کرتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کر رہا ہوتا ہے. سبحان کیوں؟ اللہ. کیوں؟ اسی وجہ سے نا کہ نظر تو حضور. اب ابتدائی جب ہمارے رمضان کی ٹرانسمیشن ہوئے ہماری طبیعت کیفیت کیسی تھی کہ بولا بھی نہیں جا رہا تھا. صحیح. بیماری تھی، صحیح. کبھی جسم میں درد، کبھی کچھ کبھی کچھ. اچھا، اس سے کچھ چیزیں بھی خراب ہونے لگتی ہیں. ہر چیز متاثر ہونے لگتی ہے آپ کی. نظر بد کسی کو نہیں چھوڑتی. اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ مجھے نظر نہیں لگ سکتی، میں نے یہ تعویذ باندھ لیا، تو وہ غلطی پر ہے. دیکھو تعویذ اس کو محفوظ رکھے گا، کس لیے کہ وہ اس کے نقصان نہ بڑھے. اس کا تعویذ نے محفوظ رکھا، دعا نے محفوظ رکھا. صحیح ہے. لیکن نظر بھرا کے نظر لگے گی بات. اچھا وہ ایسا ہے کہ بار بار اس کفل پہ جا کے ٹکرائے گی جو تم نے پہنا ہوا ہوگا، تمہارے وجود کو متاثر کرے گی. جب تم دعائیں پڑھ لیتے ہو، وضو کر لیتے ہو، غسل کر لیتے ہو، محفوظ ہو جاتے ہو، اٹھ کے دوڑنے لگتے ہو. سبحان اللہ. تو ایسے میں کیا اپنے آپ کو بھی نظر لگتی ہے؟ اب خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ بالکل. اب کوئی پڑھائی زیادہ کر رہا ہے یا جیسے دکاندار ہے، دکاندار نے اب جو ہے نا آج سیل بہت اچھی کر لی ہے، وہ دل ہی میں سوچ رہا ہاں سبحان اللہ اب تم اچھا ہو گیا کام، تو وہ قرآن کی ایک آیت ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین. جی. اب انسان کو اپنی نظر کب لگتی ہے کہ جب وہ کسی مغروریت کا شکار ہوتا ہے، غرور کا شکار. غرور کا شکار ہوتا ہے، صحیح. تکبر کا شکار ہوتا ہے، صحیح. تب وہ اس عذاب میں مبتلا ہونے لگتا ہے. اس لیے تو تکبر ہمارے منع ہے، غرور کرنا منع ہے. حضور کئی ایسے بھی ہیں نا کہ وہ اب غرور تکبر کی نیت سے نہیں، لیکن وہ تھوڑا سا یہ چاہ رہا ہے کہ مطلب اس کو اچھا لگا تو اب اچھے، جیسے بچے کو بھی اب غرور. میں نے کہا نا اس کی روشنی ایسے یہ نہیں جیسے 60 واٹ کی بلب کی. جی. اب وہ جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو کیوں آئینہ دیکھنے کی ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ یا اللہ تو نے میری صورت کیا ہی اچھی بنائی ہے، تو میرا اخلاق بھی اچھا میری بنا. سیرت بھی اچھی بنا. سبحان اللہ. جس کو عربی میں دعا یاد نہیں ہے وہ یہی دعا کر لے، باری تعالیٰ تو نے میری صورت کو تو اچھا بنایا ہے، بس میری سیرت کو بھی اچھا بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اس دعا کا ترجمہ ہے. سبحان اللہ. کہہ لیا کرو، کہنے میں مجھے لگے تو اس کے تم اپنی محبت اپنی نظر سے محفوظ رہو گے. اور انسان سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے کرتا ہے. بالکل. اچھا دیکھیں نا، ہر چیز کی ابتدا نظر سے ہے. گناہ کی بھی ابتدا نظر سے ہے، صحیح ہے. اچھے کاموں کی بھی نظر کی ابتدا نظر سے ہے. کہ تم نظر دیکھ ہی تو رہے ہو. خود کو بھی دیکھا، نظر لگ گئی. کہ شر کو بھی دیکھا، کوئی غلط کام دیکھا صحیح. تو تم مبتلا کہاں ہوئے؟
گمراہی میں، برائی میں. حضور کیا یہ جو سارے لوگ ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دن بدن، خیر اگرچہ وہ بدی میں کر رہے ہیں یا کہاں سے کما رہے ہیں یا کیسے کما رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کیا وہ نظر اتارتے ہیں روزانہ؟ نہیں، ان کا دیکھو نا کہ کوئی نہ کوئی تو ایک ایسا عمل ہوگا جو اللہ کو پسند ہوگا. تو ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے تو نظر سے ہمیں بچیں گے. حکم ہے، کرنے نہیں چاہیے، ہم پہ فرض ہیں. سبحان اللہ. جس طریقے سے نماز ہم پہ فرض ہے، جی ہاں. اس طریقے سے نیک، اگر تم نماز پڑھو نیک عمل نہیں کرو، نماز تمہارے کام آئے گی؟ سبحان اللہ. بتاؤ مجھے. بس فرض ادا نماز کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ نماز بری باتیں و بے حیائی سے روکتی ہے. تم رکے ہو. جو لوگ جتنے کر رہے ہوتے ہیں، اب دیکھو رمضان میں ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، جی. تو کیا وہ بے حیائی سے رک گیا؟ تو وہ تو اچھے اعمال وہ انتہائی تمہارے لیے ضروری ہے. مطلب اچھے اعمال بھی 5 ضروری ٹائم پہ ہیں. نماز اور باقی ٹائم پہ اچھے اعمال ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کیا جیسے وہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا چاہیے. ویسے ہم سنتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے. کہ اس کے دل میں خوشی داخل ہوئی اچھا ہے. ہاں، صدقے سے بات مجھے یاد آ گئی صحیح کہ ہے. صدقہ بھی آپ کو نظر بد سے بچاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر تمہیں موت کے منہ سے کوئی چیز نکال لے، وہ صدقہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ موت کون سی؟ جو بری موت ہو یا نظر بد کی وجہ سے موت ہو. اللہ اکبر. مطلب صدقہ پروٹیکشن ہے. صدقہ پروٹیکشن. اچھا، بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نظر بد لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، مر گیا، تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے. شہادت کا درجہ ہے. سبحان اللہ. یہ بھی شہادت کا درجہ. شہادت کا ایک درجہ ہے. سبحان اللہ. تو حضور وہ جو مسکرانا صدقہ ہے، تو وہ مسکرانے سے بھی پروٹیکشن رہے گی؟ ادھر مسکرایا، اس کو اچھا لگا، پھر نظر لگ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ جب وہ انسان کسی کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو محبت کی مسکراہٹ اور ایک تنزیہ مسکراہٹ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب تنزیہ مسکراہٹ جو ہے وہ آپ کو متاثر کرے گی، محبت کی جو مسکراہٹ ہے وہ آپ کو محفوظ رکھے گی. محبت کی مسکراہٹ ہی صدقہ ہے. ظاہر سی بات ہے. اب ایک بندے نہیں صرف دکھاوے کے لیے مسکرا رہے ہوتے، جیسے ہم تصویر کھنچواتے ہیں، بولتے ہیں حضرت تھوڑا سا تو مسکرائیے، تو حضرت دل سے تو نہیں مسکرا رہے نا، تصویر کھنچوانے کے لیے مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو حضور کوئی جیسے آپ نے بہت سارے اعمال، کوئی ایک خاص پڑھائی، کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں کہ جس سے ہم کچھ تو اس مہلک بیماری سے محفوظ رہیں. ہاں، مہلک بیماری کہہ لیں گے اس کو. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو کم از کم سورہ قلم کی آخری 2 آیات یعنی کہ 51 اور 52 ضرور یاد کرنا ہے. چھوٹی آیت ہے، میں سمجھتا ہوں 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو یاد کرنے میں. اور اپنے بچوں کو، اور جو بچے چھوٹے معصوم بچے ہوں نا، یہ آیت لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیں، وہ نظر سے محفوظ رہیں گے. نظر دیکھیں، اب جتنے لوگ آپ کے بچوں کو دیکھیں گے نظر تو آئے گی لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اب جیسے وہ بچے کہ جو ماں کا دودھ نہیں پی رہے، جی، نظر لگ گئی، اب وہ یہ کریں کہ آدھا گائے کا یا بکری کا دودھ لیں یا بھینس کا، صحیح ہے. اور اس میں آدھا پانی ملا لیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس بچے کے اوپر سے اتاریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 بار پڑھ کے دم کر دیا اور کسی جانور کے آگے رکھ دیا. اور وہ جانور دودھ پیے گا، اس کو نظر اتر جائے گی. تو جانور کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو کیا اثر ہے. اچھا حضور، دیکھا ہے جانور بھی مر جاتے ہیں. بالکل مر جاتے ہیں. وہ کسی کی نظر لگی اور مر گئے. اب جس پہ نظر بد شدید ہوگی نا، کوئی جانور اس دودھ کو منہ نہیں لگائے گا. آپ اس کو دیکھیں جا کے کہ کسی جانور نے پیا یا نہیں پیا، یا ایسی رکھا ہوا ہے. اگر ایسی رکھا ہوا ہے تو سمجھ لو شدید نظر ہے، اگر پی لیا تو سمجھ لو نظر اتر گئی. اگر نہیں پیا دوسرے دن دوبارہ کرو.
پھر نہیں بھی تیسرے دن دوبارہ کرو صحیح. تو بچہ دودھ پینا شروع کر دے گا. جی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بچے دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں جب دودھ اب پلا جیسے رہی پیٹ کے ہوتی نیچے ہے، بھی نظر اتارنے کا طریقہ بتایا تھا. اس دن بتایا تھا کہ وہ سبحان اللہ کسی نے آپ کو نظر اتار کر پھر ویڈیو بنا کر بھیجی تھی کہ دیکھیں شکل اور بن گئی. کیسی شکلیں بنی تھی آپ نے خود دیکھا تھا جی جی کہ جیسے کسی شیاطین کی شکل ہے. جی بالکل. وہ تصویر ابھی بھی موجود ہے. سبحان اللہ. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کسی انسان کی نہیں، کسی شیطانی کی نظر تھی اس کے اوپر سبحان جو اللہ. اتری ہے. صحیح. اور اس کے بعد طبیعت بھی اشاش بشاش ہو گئی. تو اچھا جو شخص یہ سن لیں، آپ لوگ سمجھ لیں کہ نظر بد کبھی رکتی نہیں ہے، یہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہے. تو اس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جو اہتمام ہے وہ وضو اور غسل کا ہے. اب چھوٹے بچے ہیں، نہ وہ وضو کر سکتے ہیں نہ وہ غسل کر سکتے ہیں، تو ان کے اوپر پڑھ کے دم کر دیا کریں سورہ قلم کی آخری 2 آیات. اگر وہ آیت یاد نہ ہو تو سورہ قریش ہی پڑھ کے دم کر دیں 7 بار، تو وہ اس سے محفوظ رہیں گے. اور گلے میں بچوں کے لکھ کے یہ کلمات، یہ آیات 51 و 52 سورہ قلم کی اس کے گلے میں ڈال دیں تو بچے محفوظ رہیں گے. اب بڑے کے جن کو جو متاثر ہوتے ہیں کاروبار میں، آفس کے معاملات میں، دوسرے معاملات میں، تو وہ جب گھر سے نکلا کریں تو بسم اللہ و توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کے نکلا کریں. اور اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے ان کو تو اپنی شہادت کی انگلی سے ماتھے پہ اللہ لکھ لیا کریں اور پھر بسم اللہ پڑھ کے قدم باہر نکال لیا کریں. اور جب گھر سے نکلیں تو بایاں قدم باہر نکالیں، اور جب گھر میں داخل ہوں تو دایاں قدم گھر کے اندر داخل ہوں. اس چیز کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا. اکثر عموماً ہم اس چیز کو نوٹ نہیں کرتے کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کون سا قدم ہمارا پہلا پڑ رہا ہے. اگر تمہارا قدم پہلا پڑ رہا ہے تو اس بات کا مطلب یہ تھا کہ تم بہت زیادہ نگیٹیوٹی میں الجھے ہوئے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو دایاں قدم پڑھ کے داخل ہو، سلام کہو. تو ایسا کرنے سے ساری نگیٹیوٹی، سارے اثرات پیچھے رک جاتے ہیں. اور جس کے اوپر شدید نظر بد لگی ہوئی ہو اور بیماری کی صورت اختیار کر گئی ہو وہ ایک انڈا لے لے. اچھا انڈے سے ہی کیوں نظر اترتی ہے جی جی وہ بھی جی میں بتاؤں گا آپ کو. ایک انڈا لے لیں اور اس انڈے کے اوپر 7 بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں اور مریض کے اوپر سے جیسے انڈے کی شکل ہوتی ہے ایسے ہی آپ اسے اتاریں اور اس کو اتار کے باہر توڑ دیں یا کسی کو صدقہ دے دیں. صدقہ لینے والا کوئی نہ ہو اس کو توڑ دیں باہر، لیکن گھر میں نہیں رکھیں اس کو. اس سے بھی نظر بہت تیزی سے اترتی ہے، سخت سے سخت نظر اترتی ہے انڈے سے. انڈے سے. حضور یہ ہے کہ وہ انڈا کوئی کھائے گا جیسے انڈا یا تو صدقہ کسی کو دے تو صدقہ کہہ کے دے، نہیں تو نہ دے، توڑ دے تو زیادہ بہتر ہے. نہیں، اگر میں سوال یہ ہے کہ وہ اگر کسی کو دے دیتے ہیں اور وہ غریب آدمی ہے، وہ پہلے ہی دوائی شوائی نہیں لے سکتا، تو وہ اس کو اگر ہم نے اتار کے دے دیا تو وہ تو اور عذاب میں آ جائے گا. تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ اگر دیکھیں صدقے کی نیت سے ہوتا ہے نا تو صدقہ پھر ہر چیز کو روک دیتا ہے. اب صدقے کے آپ بکرا کرتے ہو، جی ہاں ٹھیک ہے، گوشت نہیں دیتے کیا؟ دیتے ہیں. تو کیا گوشت سے وہ بندہ متاثر ہو جاتا ہے کھا کے؟ یہی سوال ہے. نہیں ہوتا. اچھا دیکھیں صدقہ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے نا. اچھا اس کے اب جیسے اس کی روح ہے وہ نکل گئی، جی وہ بلا ٹل گئی، اب وہ خالی گوشت ہے. صحیح. یعنی کہ اس کے اوپر جو بلا تھی، جو وبا تھی، جو نظر تھی وہ ختم ہو گئی. اچھا اس پر آپ نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ گھما کر جو دو تو وہ کسی غریب کو نہ دو کہ اس نے نیگیٹیوٹی سک کر لیا وہ غریب تک پہنچ جائے گا. اور اگر جو ہے وہ کسی غریب کو دینا تو گھما کر نہیں دو، بس صدقے کی نیت کر لو. اب نہیں دیکھیں، اگر مثالوں پہ انڈا ہم اتارتے ہیں، جی ہم نے گھمایا، ہم نے توڑ دیا، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ انڈے پہ نظر اتارو، کسی کو دے دو تو اس کے اوپر اس کے اثرات نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. یہ تجربہ ہے. یہ تجربہ ہے. صحیح. دیکھو ایک ہے انڈے کا خول. جی ہاں. اچھا انڈا کیا ہے؟ انڈا کیا ہے مطلب روح کے لیے؟ انڈا بیسیکلی حی کی تجلی ہے کیونکہ زندگی ہے اس میں. صحیح ہے.
اور جس پہ حی کی تجلی ہو اس چیز کا اگر صدقہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. صحیح. اب انڈے سے چوزا، چوزے میں جان، جان سے مرغی، جاندار، تو یہ زندہ ہوئی نا. صحیح ہے. سبحان اللہ. سمجھے بات؟ صحیح. اس لیے نظر اتارنے کے لیے انڈا اس طریقے سے کر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. تو حضور خیر وقت بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ویسے اگر آپ کو کوئی حضرت صاحب سے سوال پوچھنا ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں 0311 1102021. ویسے آسان 110 20 21 0311 اردو میں بھی اگر آپ یاد رکھنا چاہیں آپ اس پر کال کیجئے. ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں آپ، اور میں انشاءاللہ چند سوالات مزید لے کر اختتام کی طرف جاؤں گا. حضور کیا آن لائن بھی نظر لگتی ہے؟ آن لائن بھی نظر لگتی ہے. جیسے ہم یوٹیوب پر بیٹھے ہیں، کسی نے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے بھی نظر پہنچ جائے گی ہمیں؟ بالکل. اللہ اکبر. کیا سیٹلائٹ سے نظر ہوتی ہوئی پہنچے گی؟ یہ کیا ہے؟ نہیں 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 نہیں، سیٹلائٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. اس کا تعلق صرف آپ کے بارے میں جاننا ہے. اچھا. کہ جیسے محمود غزنوی کا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے بتایا. جی 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 جی. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارا آن لائن ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں. ہمارا لائیو ہونا ضروری نہیں ہے، لائیو ہونا ضروری ہے. صرف ہمارا تصور اور خیال ضروری ہے. جس کا تصور ہے اس پہ نظر ہو سکتی ہے. یہ تو اور مسئلہ ہو گیا کیا؟ کہ مطلب ہم دن بھر وہ نظر اتارتے ہی رہیں. حضرت نہیں، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے کیوں فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 7 بار صبح پڑھ لیتا ہے اور 7 بار شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے. سبحان تو اللہ. صبح پڑھے تو شام تک محفوظ رہتا ہے، شام میں پڑھے تو صبح تک محفوظ رہتا ہے. سبحان اللہ. کیوں فرمایا آپ نے؟ ہمارے دین بڑا آسان ہے. سبحان اللہ. حضور کی سنت بڑی آسان ہے. سبحان حضور اللہ. کا طریقہ اصل جینے کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. اگر ہم نے آپ کے کہے مطابق اپنی زندگی بسر کر لی نا تو ہم سارے زندگی نظریں نہیں اتارتے پھریں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. صحیح ہے. اصل میں ہمیں ان کے طریقے کو جاننے کی ضرورت ہے. صحیح. ہم ان کے طریقے کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، ہم صرف وظائف کے پیچھے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کل تعلیم فرمایا تھا کہ 5 وقت وضو، یہ بھی نظر اتارنے کا. سر یہ محفوظ رکھتے ہیں ہر قسم کی نگیٹیوٹی سے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بھائی اچھا مجھے بتائیں حضور نے کیوں فرمایا کہ جو بندہ 7 بار یہ دعا پڑھ لے شام تک محفوظ رہے گا ہر بلاؤں سے، وباؤں سے، ہر بیماریوں سے، اور ہر جو زمین کے اندر حشرۃ الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے شر سے محفوظ رہے گا؟ ملتا ہے حدیث میں؟ نہیں ملتا. بالکل. کیوں فرمایا؟ کیوں فرمایا؟ اسی لیے تو فرمایا کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو ہر قسم کے لوگوں سے ملتا ہے، ہر قسم کی بلاؤں سے ملتا ہے، ہر قسم کی وباؤں سے ملتا ہے. صحیح. تو وہ اس سے محفوظ رہے ان کلمات کی برکت سے. سبحان اللہ. اچھا نماز جو ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں نا، جی. تو یہ بھی ہمیں نظر بد سے محفوظ رکھتی ہے. سبحان اللہ. نماز ہمیں ہر نگیٹیوٹی سے محفوظ رکھتی ہے. کیونکہ باقاعدہ صلات، دعا، اس وجہ سے آپ اس رب کے سامنے ہو کہ جس نے ہر خیر و شر کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اور اس سے خیر مانگ رہے ہیں. اس سے خیر مانگ رہے ہیں. سبحان تو اللہ. شر کیسے قریب آ جائے گی؟ اللہ اکبر. یعنی ہم باوضو رہیں اور 5 وقت نماز پڑھتے رہیں تو یہ نظر سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے. بہترین طریقہ ہے. سبحان اللہ. حضور 1-2 کمنٹس کے جوابات بھی اگر میں جو لکھ سکا ہوں، ورنہ تو ہزاروں ہوتے ہیں اور میں لینا ہے یا نہیں؟ یہ صرف ٹائم بہت ہو گیا. اگر آپ نہیں بس ٹھیک ہے. آپ اچھا حضور 2-3 کمنٹس کا. ایک بندہ ہے جو پیسے واپسی نہیں کر رہا، کوئی عمل ارشاد فرمائے. پیسے اس کو دیے ہیں وہ واپس نہیں کر رہا. جی ہاں. تو جب اس کے پاس جائے تو وہ اپنے ماتھے پہ اللہ لکھ لے. اللہ. اور قاف ہا یا عین صاد حامی ویسین کاف کر کے مٹھی بند کر لے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کے قریب پہنچے نا تو پھر کاف ہا یا عین صاد حامی ویسین کاف کر کے کھول دے اور اسے طلب کرے. سبحان اللہ. وہ فون نہ اٹھاتا ہو، پھر فون نہ اٹھاتا ہو تو پھر تصور میں یہ اپنا عمل کر کے اس کو دم کر دیں. دم کرے.
सुबहान अल्लाह। सूरह मुज़म्मिल और सूरह यासीन शरीफ की इजाज़त दे दीजिएगा इश्तियाक आलम साहब। इश्तियाक आलम साहब, बिल्कुल इजाज़त है आपको हमारी तरफ से। एक खैर लेकिन इस सवाल उन्होंने सही लिखा नहीं है, लेकिन क्या चूँकि सवाल क्या है? उन्होंने लिखा कि राह अमलियात के स्टूडेंट्स ईद वाले दिन भी रोज़ा रखेंगे। नहीं ना, ईद वाले दिन क्यों रखेंगे? हाँ, ये असल में इसलिए मैंने लिख लिया कि कोई गलत फहमी ना हो, हालांकि ईद वाले दिन नहीं तो नहीं, रोज़ा ईद हराम वाले है। दिन रोज़ा हराम है। जी हाँ, हाँ, ईद वाले दिन रोज़ा कोई नहीं रखेगा। हाँ, ईद के बाद आप रोज़ा रख सकते हैं अपने। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ईद के बाद 6 रोज़े भी होते हैं ना, शवाल के 6 शव्वाल रोज़े। के जो 6 रोज़े होते सुबहान अल्लाह। हुज़ूर बहुत सारे सवालात कर सका और बहुत सारे सवालात अभी भी तशनगी बाकी है। इंशाअल्लाह ज़वजल ये तशनगी फिर किसी महफ़िल में फिर किसी तरीक़े से इंशाअल्लाह ज़वजल आपसे सवालात करेंगे और आप जवाबात इरशाद फरमाइएगा। और क्या ही आप तसल्ली बख्श इरशाद फरमाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में अमल में बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपको हासिदीन के हसद से और बद नज़रों की बुरी नज़र से महफूज रखे। और ये सखी घराना सलामत रहे, मुर्शिदी का घराना सलामत रहे, ये सखी आस्ताना सलामत रहे। और इन्हीं दुआओं के साथ इंशाअल्लाह ज़वजल हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। और कल इंशाअल्लाह ज़वजल सेम टाइम पर मुख्तलिफ़ सवालात के साथ हज़रत साहब की बारगाह में हाज़िरी देंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आखिर में मोहब्बत का पैगाम, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।